بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ فیڈ بیک آپ کا انتہائی ضروری ہے، اس لیے پلیز آپ کومنٹ ضرور کیا کریں۔ ناظرین، میرا ایک فیس بک پیج واجد بابا کے نام سے ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے بھی فالو کریں۔ ناظرین، میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی حکومت کا یہ حق ہے، کسی بھی پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور قانون سازی کی بھی جاتی ہے، قانون بنائے بھی جاتے ہیں، اور ان کی ایسنس ہمیشہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ عوام کی فلاح ہو، اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس حوالے سے بات کی، جو کہ قابل احترام چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا، کیونکہ یہ جو ایک قانون بنایا گیا یہ ایک بہت بڑا قانون تھا اموویبل پراپرٹیز کے حوالے سے۔ اصل میں ناظرین، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پہ جب یہ بے شمار اس پہ پٹیشنز ریٹس ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی تھیں، کیونکہ ڈی آر سیز جو اس ایکٹ کے تحت بنائی گئیں وہ کام کر تو رہی تھیں، لیکن وہ قانونی دائرہ کار سے باہر کام کر رہی تھیں، اور قابل احترام چیف جسٹس صاحبہ نے اس کو معطل کر دیا، اس ایکٹ کو 22 دسمبر 2025 کو۔ ناظرین، آج میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس فیصلے کے بعد جو ایک سب سے اہم بات یہ کہ قابل احترام احسن بھون صاحب نے ایک انٹرویو دیا جو کہ وائرل ہوتا رہا اور چلتا رہا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اس پہ ایک اینکر ہیں اسد اللہ خان صاحب، 92 نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ویلاگ کیا، اس کا ایک سیگمنٹ اپنے ویلاگ میں ان کا ایک سیگمنٹ ہے، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیوں احسن بھون صاحب جو ہیں وہ مریم نواز پہ اتنے برہم ہوئے، کیوں ایسا انہوں نے اپنی حکومت پہ۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بھون صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ غیر آئینی ہے، یہ ایکٹ غیر قانونی ہے، اور اس ایکٹ میں بیواؤں اور یتیموں کو کوئی فائدہ نہیں دیا جا رہا، جبکہ اسد اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ تو پراپرٹی کے کیسز تو 2+2، صرف ادھروں پاؤ کیلکولیٹر سے 2+2 سے 4 بار آ جاتا، انہوں نے کہا کہ 2+2 ہے، جبکہ میں قابل احترام اپنے اسد اللہ صاحب کو بھی، کیونکہ ان کو اس لیے تاکہ قانون جو ہے، قانون کی ایسنس جب تک پوری نہ ہو تو قانون نہیں ہوتا۔ اور اب اس قانون کے بننے میں کیا ہوا کہ جہاں اس قانون میں لکھ دیا گیا کہ کوئی وکیل ہی پیش نہیں ہو سکتا، تو جب اگر کوئی وکیل پیش نہیں ہو سکتا تو ایسا ہی پتہ چلتا ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کو بنانے کے لیے کوئی قانونی دماغ استعمال ہی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی قانونی ان پٹ لی گئی، کیونکہ احسن بھون صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، وزارت قانون اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اب یہ اسد اللہ صاحب نے تو یہ باتیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار باتیں کی انہوں نے کہ احسن بھون صاحب نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک سیاسی وکیل ہیں، اور انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ احسن بھون صاحب نے جب یہ تنقید اگر انہوں نے اس لیے کیا تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے، جبکہ ایک وکلا دھڑا اس کے مخالف تھا، اس کے خلاف تھا، تب ووٹ بینک کی بات کہاں گئی؟ تب آپ نے آ کے یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو پروسیڈ کروایا۔ یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے، جب کوئی بھی قانون ریشنل نہیں ہوگا، اس قانونی دماغ سے نہیں بنایا جائے گا
جو کہ قابل احترام احسن بھون صاحب کے پاس ہے یا کسی بھی بڑے قانون دان کے پاس ہے، تو وہ قانون نہیں لگے گا، اس قانون میں سکم ہوں گے. اور یہ بہت ہی بڑی بات. میں اب یہاں پہ میں جاؤں گا ایک انٹرویو رات کو طلعت حسین صاحب ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا عثمہ بخاری صاحبہ کا، قابل احترام ہے ہمارے لیے. انہوں نے کہا میں بھی ایک چھوٹی سی وکیل ہوں. سب سے پہلی بات تو اسی چیز کو میں میپ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈی آر سیز جو ہیں میکسیکو، یو ایس اے، یو کے اور دیگر جو ہے نا ویسٹ کے ممالک میں یہ ڈی آر سیز کام کرتی ہیں اور بڑے احسن طریقے سے جو ہے نا ریلیف دلواتی ہیں. تو یہاں پہ شاید آپ یہ بھول گئیں، آپ چھوٹی موٹی وکیل ہیں، کہ وہاں پہ کوئی بھی ان ممالک میں چھوٹے سے چھوٹا کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ کسی بھی لیگل پریکٹیشنر کے بغیر، کسی بھی قانون دان کے بغیر ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوتا. یہ بات آپ نے یہاں پہ نہیں کی. اس بات کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کیوں کوئی ایسا قانون سازی نہیں کرتی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی بندہ، کوئی سٹیزن، کوئی بھی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں وہ تب تک ویلڈ نہیں ہوگا جب تک اس میں کسی قانون دان کی سٹیمپ نہ لگی ہو. کیونکہ کوئی بھی معاہدہ جو ہے، کوئی بھی ایگریمنٹ کسی طرح کا بھی جو ہے، وہ کسی بھی وہ ہر کیس کی نانی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ایکٹ بنایا جاتا یا قانون سازی ایسی نہیں کی جاتی کہ کوئی دو فریقین اگر آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں جب ایگریمنٹ ہو تو قانون دان کی مہر لگنی چاہیے. یعنی کہ وہ معاہدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹامپ فروش کر لے، یا یہ آپس میں بیٹھ کے پارٹیز کر لیتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے لکھ لیا. اگر کوئی بھی تحریری معاہدہ ہے تو وہ اس پہ سٹیمپ ہونا چاہیے باقاعدہ، تاکہ کل کو آنے والی جو کنفیوژنز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو لیگل پرابلمز ہیں، وہ سامنے نہ آئیں. اب دوسری طرف یہ کہ جو 2+2 والی بات تھی، میں اب اس پہ آؤں گا اسداللہ صاحب کی، کیونکہ 2+2 آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت 2+2 ہی ہو رہا ہے. کہ ہو یہ رہا ہے کہ جو قبضے والی پراپرٹیز ہیں، وہ قبضے جن کے زیر تسلط ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ جو ماڑا بندہ ہے وہ اپنی پراپرٹی لکھ کے نہیں دیتا. اب ڈی آر سیز کام یہ کر رہی ہیں کہ ہاں جی آؤ جی تمہیں قبضہ چھڑا دیے، لے آؤ 40 پیسے تو تمہیں قبضہ چھڑا دینے. 10 کروڑ دی زمین ہے تو 4 کروڑ تمہیں قبضہ چھڑا دینے. ایسی پریکٹیکل ایگزامپلز ان کانوں نے سنی ہیں. اور اگر نہیں قبضہ چھڑانا تے کوئی ماڑی مائی ہے، کوئی بابا ہے، ہاں جی تہاڈی زمین 10 کروڑ دی ہے، اے پھڑو جی تسی 2 کروڑ روپیہ تے انہاں دے نال ٹرانسفر کر دیو، جیڑا اتھے جدے قبضہ کیتا ہویا. کیونکہ میں اب آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا، پتہ تو آپ سب کو ہے کہ ہو از دا کسٹوڈین آف پراپرٹی ڈاکومنٹس. کون ہے؟ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. ایسیز ہیں، سب رجسٹرارز ہیں، پٹواری ہیں، تحصیلدار ہیں، کانگو ہیں، ڈی سیز اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں. آپ نے کسٹوڈین کے اٹھا کے ڈی آر سیز بنا دی ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کسٹوڈین ریکارڈ کا جو ہے، جو اس میں گھپلے ہوئے ہیں، جو پرابلمز بنی ہوئی ہیں، جو ایشوز بنے ہوئے ہیں، جیلی رجسٹریاں جو بنتی ہیں، کون ملوث ہوتا ہے؟ کہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں؟ ان ڈی آر سیز کے زیر سایہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اب بات صرف اگر آپ نے ڈی آر سیز بھی بنانی ہی تھی تو اس میں آپ جوڈیشل مائنڈ ساتھ لیتے، آپ نے ان کو بھی نہیں بٹھایا. اور بڑی اہم بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا، کیوں نہیں بٹھایا؟ کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے 2 دفعہ اس پروگرام میں، طلعت حسین کے پروگرام میں، ریڈ لائن میں یہ کہا کہ لوگوں کے آپس میں قتل ہو جاتے ہیں، جو قتل کے معاملات ہیں وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کر لیتے ہیں. آپ یہاں پہ اب آپ اپنے ذہن کی عکاسی کر رہی ہیں یہاں پہ کہ آپ کا ذہن کس طرح کا، آپ نے کس لفظ کو یوز کیا ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے کہ لوگوں کے جو قتل کے کیسز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. ایک تو یہاں پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ آپ جیسے قتل کے مقدمات کو یا قتل کو یا اقدام قتل کو پروموٹ کر رہی ہیں اور یہ دوسرا اپنے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہیں اس سٹیٹمنٹ میں. دس از ویری کوسچن مارک سٹیٹمنٹ. یہ حکومتی سطح پہ بیٹھ کے ایسی سٹیٹمنٹ دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو اس طرف لگانا ہے کہ آپ اس سٹیٹمنٹ سے معاملات کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں, جیسے کہ قتل کو پروموٹ کریں. یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو مرضی آپ مار دیں, آپ بیٹھیں آپس میں معاملات حل کر لیں. دس از ویری رانگ. یہ آپ اس ایکٹ میں بھی یہی چیز آئی ہوئی ہے. یہ ایکٹ بھی اسی ذہنیت سے بنا ہوا ہے, قاتلانہ ذہنیت سے بنا ہوا ہے کہ آپ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں آپ قتل کرنا شروع کر دیں. آپ کسی کا معاشی قتل بھی کریں, آپ کسی کی پراپرٹی کا قتل بھی کریں, آپ چیزوں کو جس طرح چاہیں مولڈ کریں, فولڈ کریں اور پیک کر دیں. میں پریکٹیکلی یہ جو جن افراد پہ مشتمل آپ نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں, ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. یہ اگر پہلے کوئی کام, بات تو اتنی سی ہے کہ کورٹ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں کسی بھی کیس کے, آپ انہی سول مقدمات کو اٹھا کے دیکھ لیں کتنے کیسز میں کنٹیمپٹ آف کورٹس لگی ہوئی ہیں. جب وہ آرڈر جاتے ہیں یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اگر انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہو تو اپنی مرضی کا ریٹ لیتے ہیں, کیونکہ اب ریٹ ان کے بڑھ گئے ہیں اور یہ ساری وہ چیزیں, وہ ٹرانزیکشن, ان چیزوں کو یہ لیگلائز کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں قانونی ذہن شامل نہیں ہے. ریکارڈ کی کسٹوڈین ہے, وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ جو بات کی ہے کہ 5044 کیسز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں قبضہ دلا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ یہاں پہ, چلیں آپ بتائیں ان میں سے کتنی جعلی رجسٹریاں تھیں, ان میں سے کتنی جعلی انتقال تھے وہ کینسل کیے, کتنی جعلی رجسٹریاں کینسل کی, کتنی جعلی فردات تھیں, اور کتنے استغاثے بنا کے بھیجے گئے اینٹی کرپشن میں کہ اپنے جو کسٹوڈین آف ریکارڈ ان پہ پرچے ہوئے ہوں یا جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں کوئی پرچے ہوئے ہوں. 544 کیس میں میرا ذہن نہیں مانتا کہ کوئی بھی غیر قانونی ایکٹ نہ ہوا ہو. اب اگر وہ چیزیں سامنے آئیں گی ڈیفینیٹلی بات ہے, ان پہ جو کاگنیزنس ہے قانون نے لینی ہے وہ تو ہوگی, پکڑ ہوگی, لیکن اب اس پکڑ دکڑ سے بچنے کے لیے اور اپنے چیزوں کو لیگلائز اور میٹیریلائز کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں. لیکن اب یہ صورتحال جاتے جاتے میں ناظرین آپ سے یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ بتائیں کہ قبضہ گروپس کو پانی کون دیتا ہے, قبضے کون کرواتا رہا, اور قبضہ مافیا کیسے ڈیولپ ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اوور دی ٹائم پیریڈ. اور جب یہ ڈیولپ ہوئے اور قبضے ہوتے رہے, قبضہ مافیا جو اس کو پانی ملتا رہا, تو حکمران کون کون تھے؟ جی ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. میں پھر ایک ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اسی چیز پہ. اللہ نگہبان.